हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीचर ऑनलाइन में सबको वेलकम। आज हमारा टॉपिक है सोशल अवेयरनेस पे। एक टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक ये है कि अल्फाज असर रखते हैं। हम जो भी बात करते हैं तो हमारे अल्फाज का इंतखाब और इनफैक्ट अल्फाज की टोन बहुत असर रखते हैं। तो इसी बेसिस के ऊपर आज ये वीडियो बनाई जा रही है। अल्फाज असर रखते हैं, ये बात समझना इतना आसान नहीं। हम अक्सर औकात ऐसी बात कह जाते हैं जिससे सुनने वाले का दिल टूट जाता है। ये बड़ा अहम मसला है आजकल की हमारी सोसाइटी में कि हम ऐसी बात कह जाते हैं कि अगला बंदा का दिल टूट जाता है और ना जाने कितने अरसा वो बंदा तकलीफ़ में रहता है। ये तो सिर्फ़ रब जानता है और वो खुदा जानता है जिसका दिल टूटा होता है। तो हमें बातचीत करते वक्त एहतियात से काम लेना चाहिए। काम करना चाहिए क्योंकि अल्फाज वाकई अपना असर रखते हैं। क्योंकि अक्सर लोग नाराज़गी का जवाब ज़बान से नहीं दे पाते हैं। क्योंकि अक्सर लोग अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं कर पाते ज़बान से, लेकिन वो अंदर से बुरी तरह टूट जाते हैं। ये भी एक बहुत हकीकत है कि कोई किसी न किसी मजबूरी की वजह से आपकी किसी बात का बुरा तो लगा लेता है, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से या कोई भी और वजह से वो इजहार नहीं कर सकता। या तो वो शाय बंदा होगा, या वो मिसाल के तौर पर आप मालिक हैं, वो नौकर है, तो हो सकता है, या कोई भी और वजूहत हो सकती है। तो बातचीत करते हुए देखें, अच्छी बुरी बात पर हर किसी को गुस्सा आ सकता है, लेकिन फिर भी यही तो इम्तिहान है कि हम अल्फाज का सही इस्तेमाल करें कि कम से कम इतना हार्श अल्फाज नहीं इस्तेमाल करें जिससे किसी का दिल ही टूट जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अदब, एहतराम और तमीज़ से बातचीत किया करें। इसलिए कहते हैं कि तालीम और तरबियत बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरबियत का असर दिलों पर होता है। इन सब बातों को समझने के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको देता हूँ। देखें, आजकल के ज़माने में तो असल में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है। तो बहुत से लोगों की गुस्सा है, कुछ भी वजूहात है, तो वो बात पे बहुत ही अजीब स्टाइल से बात करते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि अगला आदमी को वो बात कितनी बुरी लग सकती है। वो एक कहावत है ना कि रॉन्ग पीपल टीचेस यू द राइट लेसन्स। वो एक कहावत है। यहाँ पे बहुत तरबियत का बहुत अहम किरदार है कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो तालीम याफ्ता या तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तरबियत याफ्ता बहुत सी बातों को एक अलग तरीके से समझता और कहता है, और अगर एक बदतमीज़ आदमी है या बग़ैर तरबियत याफ्ता है या उसकी तरबियत में कमी बेशी है या तरबियत जिस वजह से भी 19-20 है, तो वो सीधी सी बात का भी बड़ी आसानी से उल्टा मतलब लेके उल्टी सीधी बात कर जाता है। तो उल्टी सीधी बात कोई कर जाता है तो सामने वाले का दिल भी टूट जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब एग्ज़ाम्पल्स की जो मैंने बात करी, एक ये हमने बनाया है छोटा सा कि डूज़ एंड डोंट्स बनाया है। क्या करना चाहिए, ये लीजिए, ये बड़ा मुनासिब अल्फाज है, इस तरह बोलना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए ये ले। हम अक्सर बोलते हैं ये ले, इससे कई गुना बेहतर है कि ये लीजिए, इस तरह हम लफ्ज़ बोला करें। इसी तरह डोंट में ये है कि उठ खड़ा हो, और आराम से अदब से हम ये भी कह सकते हैं खड़े हो जाएं। तो ये एक बड़ा अहम मसला है, इसलिए इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं और मैं बार बार इस बात पे आप लोगों को एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। अब इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, तू हर काम बिगाड़ देता है। इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से मच बेटर है कि हम कहा करें
کام دھیان سے کرو، مطلب وہی ہوتا ہے، لیکن الفاظ سے اگلا آدمی بھی نہ جانے کس کیفیت سے گزر رہا ہے، وہ آپ کی ذرا سی الٹی سیدھی بات یا ذرا سی بدتمیزی کو کتنا برا فیل کر جائے آپ کو اندازہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے، تو جھوٹا ہے۔ کسی کو یوں بول دیں تو جھوٹا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو اسی طرح بول دیں تو جھوٹا ہے، تو وہ برا ڈائریکٹ مان سکتا ہے۔ آپ اس کو بدلے میں یہ بول سکتے ہیں کہ آپ سچ بولے، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بدلے میں آپ یہ بولیں آپ سچ بولے، تو ہو سکتا ہے اس کا رویہ چینج ہو جائے۔ پھر ہے تو سر کا درد ہے، اکثر بول جاتے ہیں ہم کسی کو بھی کہ تو سر کا درد ہے، تو اس کے بدلے ہم یہ بھی بول سکتے ہیں پلیز تنگ نہیں کرو، یعنی کہ تھوڑا سا خیال کر لو میرا بھی۔ تو یہ آج کل کے بڑے مسئلے مسائل ہیں آج کل کے دور کے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اکثر آدمی کے الفاظ میں بہت شدت آ گئی ہے، بہت سی وجہ ہے، مہنگائی ہے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہر آدمی کی الفاظ کے چناؤ میں بہت شدت آ چکی ہے۔ انسان اچھا یا برا نہیں ہوتا، لوگوں کے رویے انسان کو برا بنا دیتے ہیں۔ انسان اچھا یا برا نہیں ہوتا، کچھ ہوتے ہیں فطرتاً اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن اچھا انسان بھی کبھی لوگوں کے رویوں کی وجہ سے برا ہو جاتا ہے، یا مخصوص لوگوں کے سامنے برا بن جاتا ہے، یا ان کے سامنے وہ بھی اچھا انسان بھی تھوڑا سا ادب احترام کا دامن چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار زبان ہے۔ خطرناک ہتھیار اس سینس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے خطرناک ہتھیار زبان ہے، کیونکہ اس سے آپ کسی کا دل جیت بھی سکتے ہیں اور اس سے آپ کسی کا دل بری طریقے سے چیر بھی سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا کوئی ایسا الفاظ جو کہ اگلے کا دل بری طریقے سے توڑ سکتا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال جو ہے وہ بہت دھیان سے کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے، کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا اور میٹھی زبان والے کی مرچیاں بھی بک جاتی ہیں، یعنی کہ الفاظ میں شائستگی کی کتنی اہمیت ہے کہ کڑوی زبان والا اگر شہد کی دکان میں بھی بیٹھا ہے تو اس کا شہد خریدنے کوئی نہیں آئے گا، لیکن میٹھی زبان والا مرچیاں بھی بیچ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے الفاظ سے اس سے اخلاق سے متاثر ہو کے کسٹمر اس سے مرچیاں بھی لے کے جاتا ہے۔ یعنی کہ اخلاقیات کتنی ضروری ہیں، اخلاقیات کتنی ضروری ہیں۔ بیچ میں میرے پاس تھوڑا سا اور مٹیریل ہے، یہ ایک حدیث ہے، آئی تھنک یہ حدیث آپ کو اس ویڈیو کو اور زیادہ الیبوریٹ کرے گی۔ حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ بہت مشہور حدیث ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے اسکول لائف میں پڑھی ہوگی۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی کتنی اہم بات ہے کہ آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے اور آپ کا ایٹیٹیوڈ رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی اس بات کی کتنی تاکید کی گئی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تھوڑی سی اور ایک مثال ہے کہ پھول کو کبھی اپنی خوبصورتی جسٹیفائی نہیں کرنی پڑتی، پھول کو کبھی اپنی خوبصورتی جسٹیفائی نہیں کرنی پڑتی، مطلب کہ پھول کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے۔ اسی طرح ہمارا اخلاق اور کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق اور کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے الفاظ سے کسی کو بولنا نہ پڑے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے وہ ہیں اور ہم کیا ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہ پڑنی پڑے۔ پھول کی طرح ہمارا کردار ہو کہ اگلا بندہ خود ہی اس کی خوبصورتی محسوس کرے۔ اسی طرح خوشبو ہے، خوشبو کو بھی کبھی اپنی خوشبو جسٹیفائی نہیں کرنی پڑتی، مطلب خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی خوشگوار ہے۔
ہمارا اخلاق اور کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اسلام مذہب میں بھی کافی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو سب کچھ اچھا ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ الفاظ اثر رکھتے ہیں، زبان کا صحیح استعمال آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ بہت اسی وجہ سے تکلیف اور پریشانی میں ہیں۔ آپ کا ایک اچھا بول، ایک میٹھا بول نہ جانے کس کے لیے کیا مرہم کا سبب بن جائے۔ آخر میں یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، بلکہ ہماری سوسائٹی کی تلخ حقیقت کو بتانا ہے۔ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ شدت پسند ہو گئے اپنی بات چیت میں، اور کسی کو کچھ بھی بول جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، نہ جانے اگلا آدمی کو کتنی بری طریقے سے برا لگ جائے۔ اللہ ہماری سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہے۔ اس ویڈیو کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں اور ہماری سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق کا مالک بنائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ ظاہر سی بات ہے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ پوائنٹ کی بات سمجھ آ جائے کہ الفاظ کا چناؤ، زبان کا صحیح استعمال، اچھے اخلاق کتنے ضروری ہیں، کیونکہ آپ اچھے اخلاق سے اگلے آدمی کے دل پہ راج کر سکتے ہیں۔ Hope you people understood this video. Kindly like this video and share this video, and also subscribe to the channel Teacher Online. Thank you very much. Allah Hafiz.